بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی خدمت میں شادی کے بارے میں بیان کرنا ہے. چونکہ شادی بھی الگ الگ طرح کی ہوتی ہیں، جس کو فارسی میں ازدواج کہا جاتا ہے. ازدواج یعنی دائمی ہوتی ہے، شادی میرج یعنی لائف ٹائم کے لیے ہوتی ہے، اور ایک وہ شادی ہوتی ہے جو شارٹلی بہت شارٹ ٹائم کے لیے ہوتی ہے. ٹیمپریری شادی ہوتی ہے، ٹیمپریری میرج ہوتی ہے. شادی ایک دائم ہوتی ہے جو ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، اور دوسری ہوتی ہے موقت ہوتی ہے، جس کو متعہ بھی کہا جاتا ہے یا صیغہ بھی کہا جاتا ہے. اور اگر ان دونوں میں الگ الگ طریقے سے جدائی ہو جائے تو عدت کی مدت کیا ہے؟ مثلا جو لائف ٹائم میرج ہے اس میں اگر بیوی اور شوہر کے درمیان میں جدائی ہو جائے، طلاق ہو جائے، تو اس عدت کی مدت کیا ہوگی؟ اور اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو عدت وفات کتنی ہے، اس کی مدت کیا ہے؟ اسی طریقے سے جو خواتین متع کرتی ہیں، صیغہ کرتی ہیں، اور اس کی عدت مدت کیا ہے. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے، جو شادی ہے، جو لائف ٹائم والی شادی ہے، دائمی شادی ہوتی ہے، اگر اس میں ایک عورت کو طلاق دی جائے تو اس طلاق کے بعد وہ عدت رکھے گی. اور عدت کی مدت کتنی ہوگی؟ عدت اس وقت ہوتی ہے اگر بیوی کے ساتھ دخول ہوا ہو، ہم بستری کی گئی ہو، تو اس موقع پر عدت واجب ہوتی ہے. عدت طلاق کتنی مدت ہونی چاہیے، اس کی مدت کیا ہے؟ جب طلاق ہوتی ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ پاک ہو. ایک یہ حیض، دوسرے 2 حیض اور آئیں تاکہ وہ پاک ہو جائے، جس کی مدت 3 مہینے تقریباً بیان کی گئی ہے. 3 مہینے 10 دن آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جو متع ہے اس کی عدت بھی بیان کی گئی ہے. یعنی 2 حیض سے وہ پاک ہو جائے تو پھر کسی دوسرے مرد کے ساتھ وہ شادی یا متع کر سکتی ہے، اور اس کی مدت 45 دن تقریباً ہوتی ہے. اس 45 دن میں وہ کسی دوسرے مرد سے شادی نہیں کر سکتی ہے. مدت پوری کرنے کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے. یہ ٹائم جو بیان کیا جاتا ہے، جو ایام، جو دن، 3 مہینے یا 45 دن یا عدت وفات 4 مہینے، یہ ایک ٹائم بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت تک ایک خاتون کسی دوسرے مرد سے رابطہ برقرار نہیں کر سکتی جب تک یہ مدت پوری نہ کر لے. اور اسی طریقے سے متع میں بھی یہ شرط ہے، اگر دخول ہوا ہے تو عدت واجب ہے، اگر دخول نہیں ہوا ہے تو عدت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. شرط یہ ہے کہ دخول ہوا ہو. اور جہاں طلاق کے صیغے جاری ہو جائے اس کے بعد سے اس کا عدت کا وقت شروع ہو جائے گا. اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک خاتون، ایک عورت عدت میں ہے، کیا وہ باہر جا سکتی ہے؟ کیا مجلس مادم میں جا سکتی ہے؟ تو اب کیا کرے؟ چونکہ عدت میں ہے تو بہت سی خواتین سے بہت پریشان رہتی ہیں، ہم کہیں جا نہیں سکتے ہیں اور 3 مہینے کے لیے یہاں پر ایک کمرے میں قید ہو گئے ہیں. مسئلہ یہ ہے، اسلام کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچایا نہیں گیا ہے، مسائل کو بیان نہیں کیا جاتا ہے. چونکہ ممبر پہ صرف جو خطیب اور ذاکر آ رہے ہیں صرف داد اور تحسین کے لیے پڑھ کر چلے جاتے ہیں، ان سے کوئی یہ معلوم کرنے والا نہیں ہے جو ہمارے قوم میں مسائل آ رہے ہیں، مبتلا بے مسائل ہیں، جو روز مرہ کے مسائل ہیں، وہ بھی بیان کرنے چاہیے، جو کہ بیان نہیں ہوتے ہیں، غلط ہے. تو اسی طریقے سے خواتین مشکلات میں گرفتار رہتی ہیں، تو وہاں پر کیا کیا جائے؟ ایک خاتون اگر عدت میں ہے تو وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے، جس طریقے سے نارمل زندگی ہوتی ہے، ضروری کام کے لیے وہ باہر جا سکتی، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن رات وہ اپنے ہی گھر میں گزارے گی، رات میں کسی دوسرے گھر میں
نہیں رکے گی. اس عدت کے دوران صرف ضروری کام کے لیے وہ جا سکتی ہے، اس کے علاوہ نہ جائے. اور اسی طریقے سے عدت وفات میں ہے جو 4 مہینے 10 دن ہے، اس میں بھی نارمل طریقے سے جیسے رہتی ہے ویسے رہ سکتی ہے. ضروری کام اگر اس کو ہے تو وہ باہر جا سکتی ہے، اور ضروری کام نہیں ہے تو وہ بغیر ضرورت کے باہر نہیں جائے گی. یہ 4 مہینے 10 دن وہ عدت کرے گی، اور جہاں اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس کے بعد سے اس کے عدت کے ایام شروع ہو جاتے ہیں. اب دوسری چیز ہے صیغہ موقت جو ہوتا ہے اس کی عدت ہے یا نہیں اور کس کے لیے ہے. یہ صیغہ موقت جو ہے یہ ان خواتین کے لیے ہوتا ہے جن کے شوہر کا انتقال ہو جائے، یا جو طلاق لے چکی ہیں اور شادی کے مسائل ان کے لیے بہت سخت ہو گئے ہیں، شادی نہیں کر پا رہی ہیں کسی بھی وجہ سے، اور گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف و خطرہ ہو کہ اگر شادی نہ کی جائے گی تو ہم گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے. تو وہاں پر یہ ازدواج موقت اسلام نے رکھی ہے، جس کو متع بھی کہا جاتا ہے. یعنی جو ایک عورت، ایک خاتون بیوہ ہے یا مطلقہ ہے جس کو طلاق دی گئی ہے، وہ صیغہ موقت کر سکتی ہیں، چاہے وہ 1 دن کے لیے ہو یا 10 دن کے لیے ہو یا 1 ہفتے کے لیے ہو یا 5 دن کے لیے ہو یا 2 مہینے کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کی مدت ایک محدود ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ آپ 4 سال 5 سال کریں، نہیں، اس کی مدت ایک محدود ہوتی ہے. اور اس میں بھی مہر دی جاتی ہے، صیغہ موقت میں بھی مہر دی جاتی ہے، اور جس طریقے سے نکاح پڑھا جاتا ہے اسی طریقے سے اس میں بھی صیغے جاری کیے جاتے ہیں. ایسا نہیں آپ خود جا کے جو چاہے دل چاہے بغیر مہر کے بغیر شرائط کے خود پڑھ لیں، بلکہ اس کے شرائط ہیں اور اس کے مسائل بھی پائے جاتے ہیں. اور اگر کسی خاتون نے صیغہ موقت کیا ہے، متع کیا ہے، تو اس کے لیے اگر وہ دوسرے مرد سے پھر متع کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ 40 دن تک وہ عدت کرے. اس کے بعد وہ دوسرے انسان سے، دوسرے شخص سے متع کر سکتی ہے. کہ جو عدت بیان کی گئی ہے تقریباً 45 روز ہوتے ہیں، جس میں 2 طہر، 2 بار اس کو حیض پیریڈ آنا چاہیے تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی. اس کے بعد وہ کسی دوسرے مرد سے عقد موقت کر سکتی ہے. اور اس دوران میں عقد موقت کے لیے ایک بیوہ کے لیے یا مطلقہ کے لیے باپ سے یا ولی سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن جو لڑکی باقرہ ہے جس کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے وہ متع نہیں کر سکتی، مگر یہ کہ اس کا والد، اس کا باپ اس کو اجازت دے تو وہ متع صیغہ موقت کر سکتی ہے. اگر آپ یہ ویڈیو انسٹاگرام، ٹویٹر، فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کریں، اور یوٹیوب پر ہو تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. آپ سے گزارش ہے مکتب جعفری چینل احکام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کروائیے تاکہ یہ چینل آگے بڑھے اور ہم آپ تک ہر مسئلے کا حل آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں اور تمام مسائل فقہی کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے رہیں. آپ سبسکرائب کر کے ہمارا تعاون ضرور فرمائیے گا. آن لائن کلاس کے لیے مکتب جعفری سے رابطہ کر سکتے ہیں، جس کی پک یہاں لگا دی گئی ہے.